السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ سیرت صحابیات میں ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام برہ تھا، اور نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا تھا۔ اور یہ جو ہیں حضرت میمونہ، ان کا جو والد ہیں ان کا نام حارث تھا، یعنی والد کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیرین بن حزم بن روبہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن قیر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ خصیفہ بن قیس بن عیلان بن مضر، یعنی مضر قبیلے سے ان کا تعلق تھا والد کا۔ اور والدہ جو ہیں وہ ان کا نام تھا ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماتہ بن جرش، اور ان کا تعلق جو والدہ تھیں ان کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کا آتا ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک جو پہلا نکاح ہے وہ مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ پکا کافر تھا، اور اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طلاق کا سبب جو تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق کی جانب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جانب جھکاؤ تھا۔ اور دوسرا نکاح جو حضرت میمونہ کا ہوا وہ ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، اور جو دوسرے شوہر تھے وہ 7 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ اور دوسری جو ایک روایت ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ ابو رحم کی بجائے صبرہ بن ابی رحم کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بہنیں، یہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں یہ مؤمنات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن بہنیں قرار دیا تھا۔ سب کے سب ہی جو ہیں یہ بہنیں ماشاءاللہ صاحب ایمان تھیں، اور ایک بہن جو تھیں حضرت عباس کی زوجہ تھیں، جو ابو الفضل کے نام سے مشہور ہیں، ام الفضل کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا جو اپنا نام ہے ام الفضل لبابہ الکبریٰ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے نکاح میں تھی، اور ان کی جو ہے ایک بہن خالد بن ولید کی والدہ تھیں، اور ان کا نام لبابہ الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، ان کا جو ہے نام سلمہ تھا۔ اور اسی طرح سے ان کی ایک بہن تھی اسماء بنت حارث، اور بعض روایات کے اندر جو اسماء بنت حارث تھیں وہی لبابہ الصغریٰ تھیں، اور بعض کے نزدیک یہ حضرت میمونہ کی الگ بہن تھیں، اور ان کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا تھا۔ اسی طرح ایک بہن جو تھیں وہ غرہ بنت حارث تھیں، اور یہ زیاد بن عبداللہ بن مالک الہلالی کی بیوی تھی۔ اور یہ سب بہنیں جو ہیں وہ حضرت میمونہ کی ماں اور باپ دونوں طرف سے ہیں۔ کچھ بہنیں تھیں جو صرف ماں کی طرف سے تھیں، جیسے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کو بھی بڑا جو ہے وہ فضل حاصل ہے۔ پہلا نکاح ان کا حضرت جعفر طیار سے ہوا، یعنی ابو طالب کے بیٹے
حضرت جعفر سے، اور جو ہے دوسرا نکاح ان کا پھر ان کی جب حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور اس کے بعد ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ تو اسی طرح سے یعنی ان کو جو ہے وہ ان تمام اصحاب کی زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، سلمہ بنت امیس، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک بہن سلامہ بنت امیس عبداللہ بن کعب بن منبع کے نکاح میں تھی، اور حضرت زینب بنت خزیمہ جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، وہ بھی جو ہے حضرت میمونہ کی ماں کی طرف سے بہن تھیں۔ تو اس طرح سے حضرت میمونہ کی والدہ کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ بہترین دامادوں کی ساس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، حضرت جعفر طیار ان کے داماد تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد تھے، حضرت علی ان کے داماد تھے، حضرت عباس ان کے داماد تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد تھے، اور یعنی جو ہے یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے کہ ان کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس طرح سے ان کو اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت ترین خاتون کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ بچپن کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا ذکر سنا، جوانی کی حالت کے اندر آپ تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچا، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اور بہت دشمنی رکھتے تھے اسلام سے، اور اس میں جو ہے وہ ان کا حضرت میمونہ کا جھکاؤ اسلام کی طرف تھا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کا کھل کر اظہار نہیں کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو تھی طبیعت فطرت سلیمہ تھی، اور اسلام اور مسلمان اور مسلمانوں کے بارے میں خبریں سن کر ہمیشہ وہ خوش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عمرہ نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے، اور ایک معاہدہ ان کے درمیان ہو گیا کفار کے ساتھ، اور اگلے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے آئے تو جو ہے وہ مکہ کے تمام لوگ جو ہیں یہی طے پایا تھا کہ وہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور مسلمان اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن تک مکہ کے اندر رہیں گے۔ تو مکہ کی پہاڑیوں پر جانے والے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ تھے جو اسلام کے غیظ و غضب کے اندر مبتلا تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو طواف کرتے ہوئے اور مکہ کے اندر واپس آتے ہوئے برداشت نہیں کر رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کے پیغام کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود تھا لیکن وہ اس کے اظہار سے جو ہے وہ انہوں نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ بھی مکہ کی پہاڑیوں کے اندر موجود تھے۔ اور جب مسلمانوں کا قافلہ جو عمرے کا قافلہ تھا وہ وہاں پر طواف کر رہا تھا تو اس کو بڑی محبت سے پہاڑوں کے اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی موقع کے اوپر
اپنے اسلام کا نہ صرف اظہار کر دیا تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھی کی تھی۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس کے ذریعے سے یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اور دوسری روایت میں حضرت جعفر کے ذریعے سے، یعنی وہ دونوں ہی حضرت میمونہ کے بہنوئی تھے، جن کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی پر رضامند ہو گئے۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق انہیں 3 دن تک مکہ میں عمرہ کے لیے قیام کرنے کی اجازت تھی۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کفار جو ہیں وہ ان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان سے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ آپ وعدے کے مطابق وہاں سے چلے جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں جو ہوں وہ یہاں پر نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اس بات کی اجازت دیں تو میں جو ہوں یہاں پر مکہ کے اندر نکاح کروں اور ان کو بھی اپنا ولیمہ کھلاؤں، اس شادی کے اندر وہ بھی شریک ہوں۔ لیکن کفار کی طرف سے سختی سے اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ ان کو مزید کچھ ٹائم دیا جائے، اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ اپنے وعدے کے مطابق چلے جائیں اور انہیں یہاں آپ کا کوئی کھانا نہیں کھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ وہاں سے کوچ کر گئے، اور وہاں سے مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو مقام صرف کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع جو ہیں وہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے کر آ گئے، اور وہاں رسم عروس ادا ہوئی۔ 400 یا 500 درہم حق مہر مقرر کیا گیا، اور وہیں پر خیمہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف جو تھی وہ بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحی کے موقع کے اوپر آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، یعنی حضرت میمونہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی مکہ کا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ اب گزر گئے ہیں 3 دن اور آپ واپس چلے جائیں، تو اس کا نام ہویتب بن عبد العزیٰ جو ہے وہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے ایک گروپ کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ آیا تھا، اور جب جو ہے وہ انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم نے ولیمے کا کھانا نہیں کھانا اور آپ مکہ میں نکاح نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے گئے، اور مقام صرف پر جو ہے وہ آپ کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا۔ اور ایک روایت جو ہے وہ اس میں آتی ہے کہ حضرت عباس کی روایت ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مقام صرف پر نکاح کیا، اور اس وقت ہم دونوں حلال تھے، یعنی احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اور احرام سے نکلنے کے بعد یہ نکاح ہوا، اور اسی سے یہ فقہ کا یہ اصول بھی مرتب ہوتا ہے کہ حالت احرام کے اندر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے بعد حضرت میمونہ نے کافی لمبی عمر جو ہے وہ گزاری ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا انتقال 49 سال کی عمر میں ہوا، بعض میں 49 ہجری میں ہوا، بعض میں آتا ہے کہ آپ کا انتقال 51 ہجری میں ہوا، بعض میں ہے کہ 61
یا 63 یا 66 ہجری میں آپ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، لیکن اکثر مورخین جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ 51 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس بارے میں سب کو جو ہے وہ یقین ہے کہ جس جگہ پر حضرت میمونہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اسی جگہ کے اوپر آپ کا جنازہ بھی ہوا۔ اور جو ہے باقی تمام ازواج، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو کہ مکہ کے اندر حجون کے قبرستان کے اندر دفن ہیں، اور حضرت باقی تمام ازواج جو ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہیں، سوائے حضرت میمونہ کے، جو کہ اپنی وصیت کے مطابق مقام صرف کے اوپر ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جو ہے وہ وہاں پر یعنی انتقال ہوا تو ان کا جنازہ مقام صرف کے اوپر پڑھایا گیا، اور وہیں پر جو آپ کے بہنوں بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے بھانجے تھے سارے جنہوں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات میں آپ آخری ہیں جنہوں نے وفات پائی، یعنی سب سے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ رہنے کا جو موقع ملا وہ حضرت میمونہ بنت حارث کو ملا۔ اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ یہ کہ آپ بہت متقی تھیں، خدا ترس تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی تھی، اور آپ کو غلام آزاد کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت حضرت میمونہ کی عمر تقریباً 26 یا 27 سال تھی، اور بعض مورخین نے 51 سال عمر بھی بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو باقی ازواج کو جتنا نان نفقہ دیا جاتا تھا اسی طرح سے ان کو بھی نان نفقہ دیا گیا، یعنی وہ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو یہ سالانہ مقرر ہوئے، اور رہائش کے لیے مسجد نبوی سے شام کی طرف جو سمت ہے اس میں آپ کو ایک علیحدہ حجرہ ملا، اور 3 سال کا وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش حضرت میمونہ کو گزارنے کا موقع ملا، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سیکھا، یعنی احادیث کی روایت میں آپ کا 3 نمبر ہے امہات المومنین میں، اور جو زیادہ تر روایات ہیں اس میں آتا ہے کہ آپ سے 76 احادیث مبارکہ روایت ہیں، اور ایک جگہ جو ہے وہ ان کی تعداد 46 پہ آئی ہے، اور یعنی آپ کا شمار ایسے اکابر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اتنی احادیث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی اور آپ نے ان کو بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب ہم سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا دل شروع سے ہی جو ہے وہ اسلام کی جانب مائل تھا، اور جو ہے وہ آپ ظاہر ہے اپنے اسلام کا جب اعلان نہیں بھی کیا تھا تو اسلام کے بارے میں ہونے والی خبروں کو بہت خوشی سے سنا کرتی تھی، اور بہت زیادہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار آپ کے چہرے سے ہی ہو جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو آپ کا شوہر تھا جس نے آپ کو طلاق دی تھی تو اس نے اسی غصے کے اندر طلاق دی تھی کہ وہ مسلمانوں کی کامیابی کے اوپر جب پیچ و تاب کھا رہا تھا تو اسے حضرت میمونہ کے چہرے کے اوپر کہیں بھی کوئی غم کا سایہ نہیں نظر آتا تھا، بلکہ اس میں ایک خوشی کا عنصر جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا، تو اس نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی، اور اس طلاق کے بعد آپ جو ہیں وہ واپس اپنی بڑی بہن ام فضل کے پاس آ گئیں، اور وہیں پر آپ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اور یہ بہنیں جو ہیں وہ ایسی ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے آگے بڑھ کر
اسلام کو قبول کیا ہے، وہ ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہوں، یا حضرت میمونہ ہوں، یا خالد بن ولید کی والدہ ہوں، یا حضرت سلمہ ہوں، یعنی یہ سب کے اسماء بنت عمیس ہیں، تو یہ سب کی سب بہنیں جو ہیں وہ دین اسلام پر بہت مطمئن تھیں، اور آگے بڑھ کے انہوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی برکت یہ بھی حاصل ہوئی کہ اس سے اسلام کو طاقت ملی، اور خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ حضرت میمونہ کی اس جرت سے اسلام قبول کرنے پر، اور کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھی بھیجا، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح سے جو ہے خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جب حضرت میمونہ سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی الولید جو ہیں وہ اس سے پہلے ایمان لا چکے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پیغام بھی بھیجا تھا ان کے بھائی ولید کے ہاتھوں، ولید بن ولید جو تھے ان کے ہاتھوں، کہ انہیں حیرت ہے کہ خالد اسلام لانے میں اس قدر تعجیل کر رہے ہیں، اس قدر تاخیر کر رہے ہیں۔ اور جب یہ پیغام جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو ملا، تو وہ جو ہے جو چیز ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی تھی، یعنی وہ ایمان جس کو جانب ان کا دل مائل ہو رہا تھا، اس کا اظہار ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء ادا کر کے واپس جا رہے تھے، تو اس وقت خالد بن ولید جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو پیچھے پیچھے خالد بن ولید بھی مدینہ پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ دونوں ایسے لوگ ہیں کہ عمر بن العاص بھی اور خالد بن ولید بھی، جنہوں نے بعد میں بہت داد شجاعت دی جہاد کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ، اسلام کے یہ دو بڑے جو تھے مجاہدین، خالد بن ولید اور عمر بن العاص، ان کی کہ اسلام کی طرف ان کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنی تھی۔ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ جو ہیں وہ بہت پاکیزہ خاتون تھی، بہت بلند درجہ ان کو حاصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتی تھی اس کو یاد رکھتی تھی، اور اخلاص کے ساتھ اور بہت آگے بڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا کرتی تھی۔ اور ہم ان کے جو ہیں مناقب جو دیکھتے ہیں، اس کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا، تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹ پر سوار تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو کچھ اس اونٹ پر ہے، اور یہ اونٹ، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ جو ہے فوراً ہی انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ 7 ایسی روایات احادیث کی جو ہیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں، اور ایک حدیث ایسی ہے جو صرف بخاری میں ہے، اور 5 احادیث ایسی ہیں جو صرف صحیح مسلم کے اندر ہیں۔ اور جو ہے وہ ٹوٹل جو آپ سے احادیث مروی ہیں ان کی تعداد 76 ہے۔ اسماء الصحابہ و روات میں ان کی تعداد 76 بیان کی گئی ہے، اور ایک جو روایت ہے اس کے اندر ان احادیث کی تعداد 77 لکھی گئی ہے۔
اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ احادیث جو روایت کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ان کی تعداد 2210 ہے. پھر حضرت سلمہ نے، جن کی تعداد 187 ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت میمونہ نے، جن کی تعداد 76 یا 77 ہے. اتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے کیسی محبت ہے انہیں، اور جرت بھی ان کے اندر موجود ہے اسلام کے لیے. اور ان کا وہ شوہر، جب اس شوہر کے گھر میں بھی ان کو رہنا پڑا جو کہ بہت سخت اسلام کا دشمن تھا، تو اس گھر کے اندر بھی انہوں نے اپنے شوہر کے دین کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ دین جو کہ جس کے اوپر وہ دل سے یقین رکھتی تھی وہ ہمیشہ اس کی طرف مائل رہیں، اور اسی دین کی کامیابیوں کے اوپر مسرت کا اظہار کرتی رہیں. اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے کے بعد ہمیں کوئی بھی منفی پہلو ان کی زندگی کا نظر نہیں آتا. کوئی ایسی کھینچا تانی جو ہے اس میں کسی جگہ حضرت میمونہ کا نام نہیں آتا، جو کہ ایک فطری چیز تھی کہ ازواج کے بیچ میں ایک جو ہے وہ رشک اور رقابت کا جذبہ جو پیدا ہوتا تھا، تو اس میں بھی حضرت میمونہ کا کہیں ذکر تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتا. اور جو ہے یعنی اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ اسلام کی طرف مائل کرنے والی اور اسلام پر جرت کے ساتھ عمل کرنے والی زندگی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، یعنی سب سے آخر میں ان کا اگر انتقال ہوا ہے تو ہر طرح کے ادوار آئے ہیں. اس میں وہ دور بھی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی مختلف قبائل کے لوگوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا. اس میں وہ دور بھی آیا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے، حضرت علی کا دور. تو ان سارے ادوار کے اندر ہمیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاظ سے کوئی بھی منفی رویہ یا کوئی ایسا چیز جس میں فتنے کے اندر مبتلا ہونے والی چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں نظر آتی. انہوں نے اپنا فوکس جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر رکھا، جیسے ان کو فقیہہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ لوگوں کو دین کو سکھانے اور ان ساری چیزوں کے اندر لگی رہیں، اور اپنے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے بہترین اسوہ بنائے، اور ہم بھی اپنے دین کے ساتھ اسی طرح سے جڑ جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.